السلام علیکم. اسلام آباد ٹاکس کے ایک نیو ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پاکستان میں صحافت نہیں بلکہ مفاد کا کاروبار. آج ہم آپ کو پاکستانی میڈیا کا جو چہرہ ہے یا مکروہ چہرہ اس کو کہہ لیں وہ بے نقاب کریں گے اور اس کو ایک کہانی سے سمجھیں گے. اور وہ کہانی شاید ہی جو ابھی ریسنٹ ایپیسوڈ ہوا ہے ارشاد بٹی اور میرا صاحبہ کا اس سے مماثلت کرنا ایک اتفاق ہوگا، ادروائز اس طرح نہیں. تو کہانی کچھ یوں ہے کہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک شخص مین اسٹریم میڈیا جوائن کرتا ہے. اس سے پہلے وہ پڑھتا ہے، ایک ڈگری لیتا ہے، ٹریننگ حاصل کرتا ہے اور پھر وہ مین اسٹریم میڈیا میں آ کے رپورٹر یا انالسٹ بن جاتا ہے. وہ اپنی محنت سے کام کرتا ہے اور دن رات کر کے وہ اچھی رپورٹنگ کرتا ہے اور پوری جو قوم ہے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر دیتا ہے. پھر ان کو لگتا ہے کہ وہ جو خبریں لے کے آتا ہے وہ سنسر ہو جاتی ہے. وہ جو تجزیہ دیتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کر اس کا آواز یا ان کی آواز میوٹ کی جاتی ہے. تو وہ جو کہنا چاہتا ہے وہ عوام تک نہیں پہنچتا اور اس کی ضمیر یہ ان کو ملامت کر دیتی ہے کہ آج کل لوگ ڈیجیٹل میڈیا پر کام کرتے ہیں، آپ اپنے لیے ایک یوٹیوب چینل بنا دیں اور یوٹیوب چینل پر جو باتیں آپ یہاں نہیں کہہ سکتے، یعنی مین اسٹریم میڈیا پر جو خبریں سنسر ہوتی ہیں وہ آپ وہاں یوٹیوب پر کر دیں. لیکن پھر پتہ چلتا ہے کہ یوٹیوب پر ان کو کوئی اتنا نہیں سنتا، کوئی اتنا دلچسپی نہیں لیتا. تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کنٹروورسیز لے کے آئے. وہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو اکسائے جو اس کا گیسٹ ہے اور وہاں سے باتیں نکل لیں، غصہ کریں، کچھ چیزیں غصے میں آ جائیں اور لوگ اس کو دیکھیں. لیکن اس سب کے باوجود بھی ان کی جو ویورشپ ہے وہ 50,000 بھی کراس نہیں ہوتی. اچانک ان کو خیال آتا ہے کہ آج کل اگر آپ نے ویورشپ لینا ہے تو آپ کوئی کنٹروورسی کریٹ کر لیں. اس کنٹروورسی کریٹ کرنے کے لیے وہ ایک سیلیبریٹی کو اپروچ کرتا ہے کہ آپ ہمارے انٹرویو دے دیں. وہ سیلیبریٹی ان کو کہتی ہے کہ ہم آپ کو انٹرویو دے دیں گے لیکن آپ اتنے اماؤنٹ ہمیں دے دیں کیونکہ ہم آپ کو اپنا قیمتی ٹائم دے رہے ہیں اور اسی قیمتی ٹائم پر آپ نے ڈالرز کمانے ہیں تو اس لیے آپ ہمیں دے دیں. یہاں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ شخص یعنی وہ جو یوٹیوب انہوں نے بنایا ہے وہ صحافی یا وہ یوٹیوبر وہ اس سیلیبریٹی کو 1,00,000 روپے دے دیتا ہے کہ ہم آپ کے انٹرویو کریں گے، یہ 1,00,000 آپ فی رکھ لیجئے یا 1,00,000 ہم آپ کو پے کر دیتے ہیں. وہ سیلیبریٹی نہیں آتا، ایک دن نہیں آتا، دوسرے دن نہیں آتا، یہ ویٹ کر لیتا ہے. پھر یہ انٹرویو کر دیتا ہے لیکن اس انٹرویو سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس کو یہ غصہ چڑھتا ہے کہ اگر میں عام ولاگ کروں تو بھی ان کو کوئی نہیں دیکھتا، میں انٹرویو کروں تو بھی کوئی نہیں دیکھتا، تو آخر کیا کیا جائے. کیونکہ جس پر میں خرچ کروں، اگر فار ایگزامپل ایک ویڈیو پہ میں 1,00,000 لگاؤں تو بدلے میں مجھے 1,50,000 آنے چاہیے. کم از کم میں 50,000 تو کماؤں، 20,000 تو کماؤں، 30,000 تو کماؤں. اب یہ بھی نہیں ہے، مطلب الٹا مجھے نقصان ہو رہا ہے کہ 1,00,000 روپے چلے گئے ہیں لیکن مجھے جو ہے وہ ویورشپ بھی نہیں آ رہے، نہ میں اتنا اس سے کمائی کر رہا ہوں. پھر اچانک ان کو خیال آتا ہے کہ ہم کسی ایسے بندے کا انٹرویو کریں گے جس سے ہم ذاتیات یا ذاتی کوشچن کریں گے اور وہ کنٹروورشل بھی رہا ہو، متنازعہ بھی رہی ہو، یا ہم دینی مسائل سے دیکھ لیں یا حب الوطنی سے دیکھ لیں یا ان کی ذاتی زندگی سے دیکھ لیں. یہ 3 چیزیں ایسے ہیں جو ہمیں ریٹنگ دے سکتی ہیں. وہ پھر ایک اور سیلیبریٹی کو اپروچ کرتا ہے. وہاں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ سیلیبریٹی تھوڑی ہائی ہے تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں 2,00,000 روپے دیں گے. یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پہلے ہم نے 1,00,000 دیے، اس دفعہ ہم 2,00,000 دے رہے ہیں لیکن ہمیں فائدہ کچھ نہیں ہو رہا، آخر ہم کیا کریں. وہ اپنی ٹیم سے مشورہ کرتا ہے یا اپنے خود خیالات اس طرح آتے ہیں کہ ہم ان کی یہ جو کنٹروورسی ہے یا یہ جو متنازعات ہیں اس پر ہم کویسچن کریں گے. لوگ اس پر واویلے مچائیں گے، کچھ لوگ مجھے اخلاقیات سکھائیں گے، کچھ لوگ جو ہے وہ مجھے کہیں گے کہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، آپ کا ماضی تو یہ ہے، آپ نے تو کچھ کیا نہیں ہے. تو لوگ ہمیں ڈسکس کریں گے، اسی ڈسکشن میں لوگ ہمارے ویڈیو کو دیکھیں گے اور جو نہیں دیکھیں گے ہم ان کو کہیں گے کہ جی آپ پہلے پوری ویڈیو تو دیکھ لیں، آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی، چھوٹا سا کلپ دیکھ لیا اور آپ ہمارے بارے میں اس طرح کہہ رہے ہیں. پوری ویڈیو دیکھ لیں، پوری ویڈیو دیکھ لیں. اور اسی طرح پھر ہم دیکھیں گے
کہ جہاں پر ان کے ویورشپ ہزاروں میں ہیں وہاں لاکھوں میں آ جاتے ہیں اور پھر ملین میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو صحافت ہے وہ صحافت نہیں ہے، وہ کاروبار ہے۔ اور کاروبار بالکل ایسا ہی ہے کہ میں اگر 1 لاکھ روپے ایک چیز پہ خرچ کر رہا ہوں تو مجھے وہاں سے نقصان نہ ہو، اگر وہ 99,999 کر لینا تو پھر بھی مجھے 1 روپے کا نقصان ہے، میں کہوں گا نہیں جی یہ مجھے 1 لاکھ سے ابو کر لے اور مجھے فائدہ ملے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ دیکھ لیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو موجودہ مین اسٹریم میڈیا ہے وہ تو کاروباری تھا ہی، اب ہمارا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ بھی کاروباری بن چکا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا پر بھی جو لوگ پیسے لگا رہے ہیں وہ بھی بدلے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے ملیں، اور اگر پیسے نہیں ملیں گے تو پھر نہ آپ کو یہ ایجوکیٹ کریں گے، نہ یہ آپ کو حالات کا صحیح تجزیہ بتائیں گے، اور نہ ہی یہ جو ہمارے اخلاقیات ہیں اور ہمارے رولز ہیں اور ہمارے لاز ہیں یہ ان کو بھی فالو نہیں کریں گے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر آپ صحیح معنوں میں صحافت کر رہے ہیں اور حکمران کو یا جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں یا جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں، جو عوام کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، اس کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو وہ آپ کو کیا پھولوں کا ہار پہنائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ آپ پر آج کل سائبر کرائم سے آپ کو پرچہ کرائیں گے، آپ کو پہلے گرفتار کریں گے، پھر بعد میں وہ آپ پر مقدمہ درج کریں گے۔ پہلے آپ کے بارے میں اسپیکولیشن ہوگی کہ آپ کا راہ کے ساتھ واسطہ ہے، موساد کے ساتھ ہیں، اور آپ تو فلاں ملک کے ایجنٹ ہیں، آپ تو فلاں کے ایجنٹ ہیں، آپ قومی مفاد کو نقصان پہنچا رہے ہو، اور پھر آپ پر مقدمات کی بھرمار۔ بہت سارے ایسے لوگ جو آپ کے اپنے کولیگز ہیں، جو آپ کو جانتے ہیں، وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، وہ آپ کا فون سننے کو تیار نہیں ہے، نہ آپ کے ایس ایم ایس کا جواب دینے کو تیار ہے۔ اور اگر آپ ان کو کہیں کہ بھائی آپ تو مجھے جانتے ہیں، کیا میں اس طرح ہوں؟ کیا میں ملکی مفاد کے خلاف جا سکتا ہوں؟ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ موجودہ وقت کے جو حکمران ہیں اگر آپ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ریاست کے خلاف آپ سازش کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ قومی مفاد کے خلاف ہیں۔ اگر آپ ان کے کچھ عمل کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے عمل میں دخل اندازی کر رہے ہیں اور سرکار کی کام میں مداخلت کرنا جرم ہے، اس لیے ہم آپ کو سزا دیں گے۔ تو یہاں پر اس وقت جو صحافت ہے وہ صحافی بے بس ہیں، صحافت شرمندہ ہے۔ ہر لوگوں نے اس پہ بنایا کہ میں ایک ماؤتھ پیس بن جاؤں، میں پیسہ کما لوں، میرے پاس شہرت آ جائے، میرے پاس گاڑیاں ہو اور میرے پاس بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو۔ یہ ہم نے آج کل کیونکہ سوشل میڈیا نے ان چیزوں کو بڑا گلیمرائز کیا ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے میں ایک سینئر سیاستدان کو ملا تھا، وہ آج کل ایک بڑی پوزیشن پہ ہیں، میں نے سمپل ان کو صرف سلام کیا اور ہاتھ ملایا۔ ایک دوست نے ہماری ویڈیو بنائی اور وہ ویڈیو بھی اس طرح نہیں بنی تھی کہ وہ اسپیشلی میرے ویڈیو بنا رہے تھے، وہ ان کا شاٹ لینا چاہ رہا تھا تو اس لیے انہوں نے موبائل آن کیا اور اس میں آ گیا۔ پھر بعد میں اس نے سلو موشن میں اس انداز میں اس ویڈیو کو ایڈٹ کیا کہ جہاں میں نے ابھی تک اس کو شیئر نہیں کیا ہے، لیکن میں نے ایک دوست کو دکھایا تو مجھے اس نے کہا واہ آپ کو تو بڑے تعلقات ہیں ان کے ساتھ۔ تو اب یہاں اندازہ لگا لیں کہ سوشل میڈیا نے جو ریئل لائف ہے اس سے کتنا ہمیں کتنا مجبور کیا کہ ہم اس ریئل لائف سے دور ہو جائیں۔ اس کے علاوہ جو آج کل کے لوگ ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں نے جو کہانی سنائی اس کہانی کی مماثلت جو ہے وہ اتفاق ہوگا، اور میری جو ابھی رائے ہے وہ موجودہ حالات کو لے کر ہے، کیونکہ سوشل سائنسز میں حالات بڑی تیزی سے ایوالو ہوتے ہیں اور آپ کی رائے بدل جاتی ہے۔ شاید آنے والے دنوں میں میری بھی یہ رائے ہو جائے کہ اگر میں ایک چیز پہ 1000 روپے لگاؤں تو میں اس سے 1100 روپے کما لوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بے شک کمائیں لیکن صحیح طریقے سے۔ آپ کوئی فیک چیز نہ اپلوڈ کرے، آپ کسی کی ذاتی زندگی میں کیونکہ ہم صحافی جو ہے نا وہ واچ ڈاگ کی طرح کام کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون غلط کام کر رہے ہیں تو ہم ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں، کون عوام کے خلاف جا رہے ہیں ہم ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں، اور وہ تنقید اس طرح ہو کہ وہ اصلاح میں بدل جائیں، یہ نہیں کہ ہم نے صرف اس پہ کیڑے نکال لیں۔ اس کے علاوہ جو ایک دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل صحافت ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم دوسروں کی کپڑے اٹھائیں، دوسروں کی کپڑے جو ہے نا وہ ہینگ کریں، یا اپنے گندے کپڑے جو ہے نا وہ واش کریں ان حالات کو دیکھ کر۔
تو آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری صحافیوں میں بہت ساری قسمیں ہیں. اچھے صحافی ہیں، برے صحافی ہیں، سرکاری صحافی ہیں، درباری صحافی ہیں، انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں، ڈیپینڈنٹ صحافی ہیں، ڈاکیا صحافی ہیں اور دبنگ صحافی ہیں. لیکن صحافت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انسان کے جو چادر اور چاردیواری کے اندر جو کام ہے اور وہ انفرادی کام ہے آپ اس میں گھس جائیں اور اس کا ڈنڈورا پیٹیں. میں آج بھی یہ میرا پرنسپل سٹانس ہے کہ جس بندے کا انفرادی کوئی فیل ہو جس سے ماسز افیکٹ نہیں ہو رہے ہو تو میں اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بناؤں گا. میں مثال دیتا ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف اگر کوئی انفرادی کام کرے گا جس کا عوامی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو وہ اس کی ذاتی فعل ہے. اگر میں اس کو تنقید کا نشانہ بناؤں گا تو میں اپنی سٹانس کے خلاف جاؤں گا، اپنے اصول کے خلاف جاؤں گا. لیکن اگر ایک کام ہے جس سے پوری عوام جو ہے پاکستان کے وہ افیکٹ ہو رہے ہیں تو ہم اس پر تنقید بھی کریں گے اور ان کو کہیں گے کہ جی آپ جو کام کر رہے ہیں غلط ہے. جیسے 137 روپے لیٹر پیٹرول بڑھ گیا، تنقید شروع ہوئی، 80 روپے کم کیا نا. لیکن اگر ہم ان کی جو ذاتی زندگی ہے جو بہت ہی چار دیواری کے اندر محدود ہیں تو اس پر تنقید کرنا ہم اپنے شعبے کے ساتھ ناانصافی کریں گے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.